الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغيبة أشد من الزنا وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین کرام، ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں بہت اور ہم سے معاشرے میں تو کوئی دوسرے نہیں، ہم سے بہت سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے بہت سے گناہوں کا صدور ہو رہا ہے، مختلف لائن سے، مختلف چیزوں سے. اور کرتے 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 ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی خاص برائی ہمارے دماغ میں نہیں رہی. کرتے 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 اتنا زیادہ پھیل گئی وہ چیز، گناہ اتنا پھیل گیا، اتنا عام ہو گیا، اب وہ اس کی برائی، اس کی قباحت نہیں رہی ہمارے پاس. انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے غیبت اور بہتان کا. بہت عام ہو گیا ہمارے، بہت عام ہو گیا ہمارے پاس. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. غیبت بولتے کس کو؟ کسی کی برائی کو بیان کرنا، اس کو بولتے ہیں. پوچھنے والے نے وسلم سے پوچھا اگر وہ برائی جس کا تذکرہ کر رہا اگر واقعتاً ہے اس کے اندر تو؟ بولے ہے بول رہے تو غیبت ہے، نہیں ہے بولے تو پھر وہ بہتان ہے. چور کو چور بولے تو غیبت ہے، غیر چور کو چور بول دیے تو پھر بہتان ہے، اس سے آگے کا گناہ ہے. تو یہ ہے. اچھا، قرآن مجید میں اس کی برائی کو بیان کرتے فرمایا اللہ پاک نے کہ کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھاؤ، تم پسند کرتے ہو اس کو؟ ظاہر بات ہے کہ تم پسند نہیں کرتے اس کو. تو ایسا ہی ہے یہ بھی غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے. اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ زنا سے بہت زیادہ سخت ہے اس کا گناہ. پھر زانی اور زنا کو تو جانتے ہیں نا کہ نیک آدمی، شریف آدمی، مہذب آدمی ایسی حرکتیں نہیں کرتا. لیکن وہ جو زنا ہے، زنا سے بدتر گناہ ہے، سنگین گناہ ہے. اس سے آگے کی چیز غیبت ہے، اس سے آگے کی چیزیں اتنا بڑا گناہ ہے. اور غیبت سے آگے کی چیزیں بہتان نہیں ہے تو بول دینا ہے. بول کے کوئی اطلاع ہمارے پاس آئے کسی کے بارے میں کہ بھئی فلاں ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، تو کیا کرنا معلوم ہے؟ تحقیق کرنا واقعتاً ہے کیا وہ نہیں سب. کتنی عام ہو گئی بات، یہ اتنا پھیل رہا مسئلہ ہے. اب بالخصوص یہ فونوں کی وجہ سے، یوٹیوب اور واٹس ایپوں کی وجہ سے بس آ گئی ایک چیز، ہم نے اس کو فارورڈ کر آگے بڑھا دیا کہ بھئی یہ ایسا ہے، انہیں ایسا ہے. آپ معلوم کریں کیا، آپ تحقیق کریں کیا چیز ایسی ہے بول کے.
پلٹ کے پوچھا آپ کو کیسا معلوم ہوتا؟ میرے کو آئے تو میں بھیجایا. اس کو پوچھو کہ اتوار کیسا معلوم؟ میرے کو آیا تو میں بھیجا دیا. ویسے چل رہا پورا. میرے فون میں آیا وہی میں آپ کو بھیجا دوں. میرے واٹس ایپ پہ آیا میں تم کو بھیجا دوں. یہ اتنا پھیل گیا معاملہ. آپ علمان حافظ لعن طعن، غیبتیں، بہتان، الزام تراشیاں، کافر، منافق، فاسق، فلاں اور فلاں، یہ اور یہ چلے جا رہا ہے. اب اس کی برائی نہیں رہی دلوں کے اندر. مزے لے کے کر لے رہے کام لوگ مسلمان، مزے لے کے کر رہے کام. الزامات، بہتان تراشی اور بہت لذیذ چیز ہو گئی ہے. اس پر تبصرے، اس پر بیان بازیاں بہت مزے کی چیز ہو گئی ہے. ٹیسٹ مل رہا لوگوں کو اس کے اندر. فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. بھیا اپن کیسے وہ دیکھ لو نا. مرنے کے بعد ہر ایک سے اس کے بارے میں چل رہا پوچھیں گے تم کیسے تھے. تیس بات سمجھے. تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہارے معاملات، تمہارا ایمان، تمہاری توحید، تمہاری سنت، یہی تو پوچھیں گے نا. میں جب اتروں گا خبر میں تو مجھ سے میرا سوال ہوگا، میرے بازو والے کا سوال نہیں ہوگا. کسی اور کے ایمان کے کفر کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا نا. کسی اور کی نمازوں کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا نا. میرا مجھ سے ہوگا نا. یہ ہے نا. ہم کسی کے ایمان کو، کسی کے کفر کو، کسی کے نفاق کو، کسی کے فسق کو تولے چلے جا رہے ہیں. تولے چلے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں. پھیلتی چلی جا رہی باتیں ہیں. غیر کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھی کر رہے ہیں. اگر بے دین سمجھے جانے والے کر رہے ہیں تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن دیندار سمجھے جانے والے بھی، نماز روزے کے پابند لوگ بھی اس میں مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں صاحب. بس ایک واٹس ایپ لگا ہوا، یوٹیوب لگا ہوا، پھیلتے چلے جا رہے، پھیلاتے چلے جا رہے باتوں. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو ہمارے کو آئی یہ بات، ہم آگے بڑھا فارورڈ کر رہے ہیں بات. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ بھی ملوث ہو رہے ہیں اس گناہ کے اندر. اور بہت بڑا گناہ بتاؤ، چھوٹا گناہ. 4-5 سال پہلے کی بات ہے. کرناٹک سے، بنگلور سے ایک اطلاع مجھ کو دی ایک صاحب یہاں کے حیدرآباد کے، ایک بڑی شخصیت کے بارے میں کہ ان کو ایک اسلامی عہدہ تھا، بڑا عہدہ، اس عہدے سے ہٹا دیا گیا. ان کو تعجب ہوا میرے کو، اتنی بڑی شخصیت اب ہمارے استادوں کے استادوں میں سے ہٹا دیا گیا. کیوں، کیا ہوا؟ کیا اچانک کیا ہوا ہے؟ بولے اسٹیج میں اسٹیج پہ کچھ بیان ہو رہی تھی، بات ہو رہی ہے، کچھ علماء نے ان سے مخالفت کی، بعضوں نے، تو کچھ نعرے بازی ہوئی. اس کے دوسرے دن ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. سب میٹنگ کر کے وہ عہدے سے ہٹا دیا. بڑا عہدہ تھا، بڑی شخصیت تھی. مجھے بہت حیرت ہوئی. اور مجھ سے بولنے والے کچھ چھوٹے آدمی، کچھ بڑی آدمی، بہت نیک آدمی، وہ بول رہا مجھ سے. مجھے تعجب ہوا تو میں نے ڈائریکٹ بنگلور کو، ہمارے ساتھی کو فون کیا. میں نے یہ ایسی سی اطلاع مجھے ملی ہے، کیا صحیح ہے کیا یہ؟ بولے جہاں تک اسٹیج پہ بات ہونے کی وہ صحیح ہے، کچھ ہوئی گڑبڑ ہوئی، لیکن ان کو عہدے سے ہٹا دیا گا یہ سراسر غلط. ایسا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر کوئی بات. اسٹیج پہ کچھ بات ہوئی، بات ختم ہو گئی خلاص، لیکن ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں. اب میرے کو جو بولنے والے پڑھے لکھے، سمجھدار، دیندار، علم والے بڑے آدمی بولے میرے کو، میں ان کو پتا آپ کہاں سے بولے؟ نہیں، فون پہ آیا میرے. یوں سمجھو یہ فون، واٹس ایپ، یہ یوٹیوب جو ہے بخاری شریف اور مسلم شریف، قرآن شریف ہو گئی ہے لوگوں کے پاس. میرے واٹس ایپ پہ آیا، لہٰذا ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، چھوٹا گناہ ہے یہ. کسی کے بارے میں آپ کے فون پہ آ کر آپ بولتے چلے جا رہے ہیں ایسا بولتے. ارے بہت بڑھتے جا رہا ہے معاملہ، بہت بڑھتے جا رہا معاملہ ہے. ابھی کچھ دن پہلے اطلاع آئی
پڑوسی ملک کے ایک بڑی شخصیت کے بارے میں کہ انہوں زنا کر رہے ہیں، ارے ارے کیا ہو رہا ہے؟ بس دباتے جا رہے ہیں فون اور واٹس ایپ پہ بھیجتے چلے جا رہے ہیں، ارے انہوں ایسا کرے، اس کا قصہ ایسا ہے، اب اس کو ہم فارورڈ کرتے جا رہے ہیں۔ ارے یار کیا چھوٹی چیز ہے یہ؟ بہت بڑا گناہ ہے صاحب، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو واقع عفق کے بارے میں، اللہ پاک نے فرمایا واقع عفق کا تذکرہ کر فرمایا وَتَحْسَبُونَ حَيِّنًا، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ کسی کو کافر، کسی کو منافق، کسی کو زانی، کسی کو سودخور، کسی کو کیا کیا بولتے چلے جا رہے ہیں واٹس ایپوں کے اوپر، کیا کیا الزامات لگاتے چلے جا رہے ہیں صاحب اس کے اوپر۔ کچھ وہ ایسی ٹیکنیک ہو گئی ہے، وہ کسی کی منڈی لگا رہے ہیں، کسی کا دھڑ لگا دے رہے ہیں، اور لگا دے رہے ہیں مطلب انہیں جو کہا دیا جا رہا دیکھو بولے، اور کسی کے ساتھ لیڈیز کو ٹچ کر دیا اس کو، یہ دیکھو لیڈیز سے دورہ کیسا مل رہا ہے، دیکھو یہ ہاتھوں کا کھیل ہو گیا ہے، ہاتھوں کا کھیل ہو گیا ہے، ملا دے رہے ہیں، اس کی منڈی لگائی، اس کے دھڑ کو لگا رہے ہیں، اس کا دھڑ لگا اس کی منڈی کو لگا رہے ہیں، اس کا شملہ، یہ تو میں دیکھا تو بول رہا ہوں آپ کو، اس کا شملہ لے کے اس کے اوپر لگا دے رہے ہیں، بنا دے رہے ہیں، ویڈیو بنا کے بھرا دے رہے ہیں، ختم۔ دیکھو یہ لڑکی اس کے ساتھ کیسا کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا پہلے، انہیں دیکھو ایسا ہے۔ ارے یار کیا ہو رہا بھیا، یہ تو مسلمان نمازی ایسے کام کر رہا ہے بھائی، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ بہت پھیلتے چلے جا رہی بات، بہت وبا ہو گئی ہے بھائی، یہ امت کے اندر وبا بن کے پھیل گئی ہے بات، بولے چلے جا رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تبصرے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ اس کے اوپر کمٹ کرو، آپ اس کو آگے بڑھاؤ۔ آپ میرے دوستو آج تہیا کر کے اٹھو، اس میں نہیں جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے آپ، چاہے کچھ ہو، کوئی اپنی دنیا کی خاطر کر رہا ہے، کوئی اپنی تجارت کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنی عہدے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی انا کے لیے کر رہا ہے، ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے، ہم کیوں ملوث ہو کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیں اس کے اندر؟ یہ بولو آپ، ہمارا کیا میٹر ہے اس کے اندر؟ ہم کیوں جا رہے ہیں اس کے اندر؟ ہم ان بدکاریوں میں، ان گناہوں کے اندر، ان بہتان تراشیوں میں ہم حصہ کیوں لے رہے ہیں اس کے اندر؟ دوستو کسی مسلمان کو کافر کہنا، کسی کو منافق کہنا، کسی کو چور کہنا، فاسق کہنا، جی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اپنے بھائی کو کافر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک اس کا مستحق ہو جائے گا، بولے جس کو بولا تھا انہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پلٹ کے انہیں کافر ہو جاتا۔ کیا ہے یہ؟ کئی کو بول رہے ہیں؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں گھس رہے ہیں؟ اپنے ایمان کی خیر بناؤ، اپنے اعمال کی خیر بناؤ، اپنے آپ کو درست کر لو۔ آپ کیوں کسی کے پیچھے لگ گئے؟ آپ کیا بھلا ہے اس کے اندر؟ ابن سیری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، معبر خواب ہے وہ، ان کے بہت نیک اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے تابعین میں غالباً کا شمار ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں وہ، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کے اوپر کچھ حالات آئے، بہت امیر ترین تھے، بہت مالدار، اللہ نے دولت دی تھی، بہرحال ہوتے ہوتے بہت مہمان نوازی کا بہت شوق تھا ان کو، بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، لیکن کچھ حالات، اور اتنا تقوی، اتنی طہارت تھی کاروبار کے اندر، اتنی پاکیزگی تھی کہ پردمبے قصے ان کے، تو کچھ آخری وقت میں ایسے حالات کا ہے کہ جیل میں چلے گئے،
قرضوں کی بہتات ہو گئی، قرض داروں کرے بہت بڑے مالدار، لیکن بدل گیا، حال بدل گیا، اللہ کے ہاتھ میں جو ہو سکتا ہے۔ تو جیل میں چلے گئے صاحب، جیل میں چلے گئے، بہت سخت معاشی تنگی کا حال آ گیا، تو انہوں نے اپنے قریبی آدمی سے ایک بات کہی، جس کو حضرت مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کتاب کے اندر اپنی، کہا کہ یہ جو حالت میری آئی نا کا ہی معلوم ہے تم کو، بتاؤ میں نے 40 سال پہلے ایک کو مفلس بول دیا تھا، بولے ارے کیا ہے تیرے پاس، مفلس کیا ہے تیرے پاس، 40 سال پہلے بولا تھا میں، اس کا نتیجہ جو آج بھگت رہا ہوں، بولے آج اس افلاس اور تنگی کے اندر میں آ گیا آج۔ دوستو کسی کے اوپر انگلیاں مت اٹھاؤ، زبان مت اٹھاؤ اللہ کے واسطے، کافر، فاسق، زانی، فلاں فلاں فلاں، ارے یارو یہ واٹس ایپ جو آ گیا تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ واٹ لگ گئی لوگوں کو، یہ برباد ہو گئے لوگ یار۔ پہلے ایسا تھا خط لکھنا تھا، لمبی جانا تھا، بولنا تھا، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یوں بٹن مارو نکل گیا ختم، جاؤ چلے 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 چلے۔ کون بولے وہ تو یہ کہ میرے کو آیا، میرے آپ اس کو پوچھے گا کہ تیرے کو آیا، میرے کو آیا، یہ دلیل ہے، یہ روایت یہاں پر پوری نہیں، اسلامی طریقہ نہیں ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا تھا، خدا کے واسطے مت کرو، غیبت اور بہتان کے اندر مت پڑو، میں نے بتا دیا نا، سود کھانے والے کے برابر گناہ ہے صاحب، یہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے غیبت، اور غیبت سے آگے کی چیز بہتان ہے۔ دیندار ٹپا پڑا ہوا ہے صاحب، دنیا دار تو ہے کہ چھوڑو، آپ اپنی دنیا کی خاطر پڑا ہوا ہے، الزامات جواب الزامات ہنگام میں وہ تو چل رہے، دینداروں کے اندر گھسی ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں نماز روزے رکھنے والوں کے اندر گھسی ہوئی باتیں لگی ہوئی ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے کوفہ کے گورنر، ان کو ایک میسج دے دیے لوگوں، شکایت کر دی، کیا شکایت ہے فلاں، بولے سعد بن وقاص نماز پڑھانا نہیں آتا، بولے ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا ان کو، اچھا معزول کر دی، معزول کر دی، نکال دی، اپنے پاس بلایا، پوچھے دیکھو کوئی چیز آگے تو کیا کرنا وہ بتاؤ، سمجھو آپ اس بات، آپ کے فون پہ واٹس ایپ پہ آپ کے کان نکل کیا کرنا، ایسی بول دینا پھیلا جانا بات تو نہیں، بلایا ان سے پوچھے جن پر الزام لگایا گیا تھا، آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کو نماز پڑھانے نہیں آتا، عشرہ مبشرہ ہر دور میں صحابہ کے ساتھ لگے اللہ والے سب لگے ہوئے، اور قیامت تک قصہ رہیں گا یہ، اور اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، مشکل ہے۔ امیر المومنین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی پڑھا رہا تھا، عشاء کی 4 رکعت پڑھا تھا، تو پہلے کی 2 رکعتیں لمبی کرتا تھا، بعد کی 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا تھا، یہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سیکھی وہی پڑھایا تھا۔ بولے اب مجھ سے تم سے امید یہی تھی، بولے تم ایسا ہی کر رہے ہوگے، ہوگا خود براہ راست سے بات کر لیے، ان سے بات کر لیے نا، اس کے بعد پھر کیا کرے، دیکھو اب طریقہ کیا ہے، ایک آدمی کو یا کئی آدمیوں کو سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کوفہ کے تمام مسجدوں میں بھیجایا، تحقیق کر کے آؤ ان کے بارے میں، ہر مسجد میں پوچھتے گئے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، نیک آدمی، اچھے آدمی، سب تعریف کر رہے ہیں، بہت اللہ والے، نیک، پارسا، مسجد مسجد اعلان کرتے پوچھتے پھر رہے ہیں، یہ ہے طریقہ۔ کسی کے بارے میں الزام آیا، کسی کو زانی، کافر، فاسق، فلاں چور اچکا بولے تو تحقیق کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ مسجد 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 چلتے جا رہا معاملہ۔ ایک مسجد میں گئے، بنی عبس کی مسجد میں گئے، وہاں ایک شخص تھا، اٹھا، بولے نماز پڑھانا نہیں آتا، بولے نہیں آتا نماز پڑھانا،
نماز صحیح نہیں پڑھاتے نہ بولے. اور دوسری ہے کہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے بولے نہ جاتے جنگوں میں, کوئی موقع آیا تو نہیں جاتے جنگوں میں. مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں نا, مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے, انصاف سے کام نہیں کرتے ہیں نا بولے, فیصلے انصاف سے نہیں کرتے. 3 باتیں بولے. ایک آدمی نے کہا بات ہے, سعد بن ابی وقاص میرے دوست یہی کرنے کا کام ہے, ہم یہ نہیں کرتے کام. ہاتھ اٹھایا اور دعا کی. عشرہ مبشرہ میں سے کہا اللہ اگر یہ صحیح کہا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں, اگر اس نے جھوٹ کہا ہے تو میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کر رہا ہوں. لمبی عمر دے دے اس کو, محتاج بنا دے اس کو, اور فتنوں میں مبتلا کر دے اس کو. 3 بد دعائیں دے دی. بس مخلوق سے کچھ ہو رہا نا, آپ خالق سے جڑ جاؤ. بس لمبے چوڑے بحثہ نہ کو. خالق کا دروازہ تو کھلا ہے نا. پورے دروازے بند ہوتے ہوں گے میرے دوستوں, لیکن خالق کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا. نہ دن میں بند ہوتا, نہ رات میں بند ہوتا, نہ مرض میں بند ہوتا, جی نہ تندرستی, کبھی بند ہی نہیں ہوتا دروازہ اس کا. وہ دروازہ کھلا, لیکن اس دروازے پہ پہنچنے والے بہت کم لوگ ہیں. وہیں اٹھا کے دعا کرتی ہے, اللہ آپ دیکھ لیجیے. آپ اس بندے نے میرے پہ الزام لگایا نا, آپ دیکھ لیجیے. آپ لکھا ہے حدیث کی کتاب بخاری شریف کی روایتوں میں قصہ آتا ہے, اتنی بڑی عمر پایا ہے بندہ وہ کہ بلکہ اس کے چہرے پر آ رہی تھی لڑک کر, اور فقر اور فاقے نے کھیل لیا, تنگی اور محتاجگی آ گئی تھی. اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ روڈوں پر ٹھہر کر لڑکیوں کو چھڑا کرتا تھا. لوگوں کے پوچھنے پر کہتا تھا سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کا یہ حال ہے میرے ساتھ, ان کی بد دعا ہے میرے ساتھ. کھیل سمجھ رہے دوستو, کسی کو منافق بول دو, کافر بول دو, زانی بول دو, سودخور بول دو, ارے انہیں فلاں, انہیں نکلا ہوا فلاں. ارے کیا ہنگامہ چل رہا صاحب, یہ دنیا داروں میں بھی چل رہا, دینداروں میں بھی چل رہا, لگا چل رہا. اور اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھ رہے, بہت یہ بول رہا ہوں میں آپ کو. اب آئیے آخری بات سناتا ہوں آپ کو میں. جی قرآن مجید میں قصہ آیا سورہ نور کے اندر. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا, غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ ہے. صحابہ پورے نکل گئے. ایک صحابی حضرت مصطح کو رکھا تھا, اور ایک صحابی کو رکھا تھا وسلم نے. وہ مستحانی دوسرے صحابی ہے, وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ گرے پڑی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آنا بعد میں. صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو بھی ہکا دیا گیا, یہ سمجھ کے کہ عائشہ ہے بیٹھی ہوئی اس کے اندر, ہلکی پھلکی تھی ہے, نکال دیے, لے کے نکل گئے, سب چلے گئے. وہاں جانے کے بعد معلوم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے تھے, واپس آ کے اونٹ غائب ہو گیا. تو کتنی صاحب فراست خات امی تھی وہ, کہ میں اگر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے لیے دیکھ لوں تو مسئلہ خراب ہو جائے, ٹیڑھا ہو جائے گا. پھر جب ان کو پتا چلے گا قافلے کو کہ میں نہیں ہوں تو میری تلاش میں یہی آئیں گے وہ لوگ, یار یہی ٹھہرنا اچھا ہے. کتنی سمجھدار تھی, بھاگم دوڑ نہیں, وہیں ٹھہر گئے. پیچھے جو صحابی تھے مامور وہ دیکھنے کے لیے یہاں آ کے دیکھے, تو چونکہ پردے کی آیت نازل پہلے دیکھ چکے تھے تو انا للہ پڑھ لیا. وہ انا للہ پڑھتے کہ چاہے عائشہ اڑ گیا, پردہ کر لی اپنے چہرے کا, اپنا اونٹ خرید کر لیا, اونٹ پہ بیٹھ گیا. اماں جان صحابی ہے لے کے نکلے, قافلے مل گئے, بات ختم ہو گئی نا, بس ہو گئی بات ختم, کچھ بھی نہیں, ہو گیا کام, کچھ بھی نہیں. مگر ہنگامہ, روٹیاں سیکنا بولتے نہیں, ہاں روٹیاں سیکنا. منافق نے روٹیاں سیکنا شروع کر دیا. ہاں کہا کہ یہ ضرور دال میں کالا ہے, یہ اور وہ گڑبڑ ہو گئی, کر لیے کھاؤ. اتنی بات پھیلائی گئی, اتنا پھیلایا گیا مسئلے کو, یہ وسلم پریشان. بازے صحابہ آ گئے زد میں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصطح آ گئے, حضرت حسان آ گئے, اور تم حضرت حمنہ آ گئی, زد میں آ گئے. ہوا ہوا ہوگا, کچھ ہوا ہوگا, ہے کچھ.
وسلم پریشان، صحابہ پریشان. دیکھو الزام، بہتان تراشی کتنی سنگین ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. کچھ بھی نہیں ہے لیکن لگا دیا گیا، ہو گئے، آ گئے صدمے آ گئے. اما عائشہ کو نہیں معلوم کیا ہے وہ وسلم کے تیور بدلے ہوئے تھے، خالی آتے کیسی ہے اتنی پوچھتے، مگر پہلے کسی انداز نہیں تھا. ایک مرتبہ ضرورت کے لیے جا رہے تھے باہر، حضرت مستح کی والدہ بھی ساتھ تھی، ٹھوکر لگی تو ان کی زبان سے نکلا کہ تعیسہ مستح برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. ارے امی اپنی بیٹے کو تم دعا کر رہے تم، آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کو بھی دعا کر رہے تم. ارے بیٹی تجھ کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا الزام لگایا تیرے پر، کیا ہوا یہ قصہ تیرے پر. تب پتا چلا کہ یہ ہے قصہ، میں نہیں معلوم تھا ان کو کیا ہوا رہا میرے پاس، نہیں وہ نہیں معلوم تھا. وہ وسلم تشریف لا لیے تو وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاتی ہوں امی ابا کے پاس. امی ابا کے پاس گئے. صدیق اکبر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی امی جان، الزام بہتان تراشی کر دی گئی، پوری مدینے کی فضا کو مقدر کر دیا گیا تھا صاحب. ایسا بھلے پریشان میں کچھ نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے بعد میں وہ وسلم تشریف لایا اور اماں عائشہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ میرے قریب ہو سکے پھٹے اس وقت پہلی مرتبہ. بولے عائشہ اگر کچھ ہوا ہے غلطی ہوئی تو بول دو، تم معاف کرنے والے اللہ کے ساتھ، اگر نہیں ہے تو اللہ برات کر دیں گے تمہاری، بولو بولو بولو. میں نے اماں عائشہ کا بیان ہے کہ دن اور رات میرے آنسو تھمتے رہتے میرے. ایک پاک دامن، اتنا بڑا الزام دوستو اس آسمان کے نیچے ہوا ہے ایسا، یہ آج ہو رہا ہے، یہ پھیل گئی بات ہے. جس کو چاہے جو بولتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ آپ. یہ ایمان والے مسلمان آ رہے مل کے بول رہا ہوں بات نہیں ہے. آپ میرے آنسو تھمنے، نہ رات کو نیند آتی نہ دن کو نیند آتی، نہ آنسو میرے تھم رہے میرے. میں کیا کروں، کیسے بولوں. صدیق ابا جان کو بولا ابا آپ میری صفائی میں کچھ بولیے نا. میں کیا بول سکتا ہوں بیٹی بولے، میں کیا بول سکتا ہوں، کیا دل پہ گزری ہوئی اماں عائشہ اپنی امی سے کہا امی آپ بولو میرے بارے میں. میں کیا بولوں بیٹی بولے، میں کیا بولوں، کچھ بھی نہیں بولوں. معاملہ سناٹا ہے. خود اماں عائشہ اٹھی، لے اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اگر میں ہاں بول دوں تو تم لوگ میرا اقرار کر لو میرے بارے میں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اگر میں بری ہوں اگر بولے تو تم نہیں مانتے تم لوگ، ٹھیک ہے. اب میرے پاس کوئی صورت نہیں ہے، میں یہی کہوں گی جو ابو حضرت یوسف کی ابا نے کہی تھی، واللہ المستعان فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر جمیل ہے کہ سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس، اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ ہی میری مدد کرے گا. بس یہ جملے میں نے کہے اور آگے بڑھ گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی وسلم پر وہی کے آثار شروع ہوئے. قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی، صورت نزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد بهم عذاب وليشهد بهم طائفة من المؤمنين. قرآن مجید کی 10 آیتیں نازل ہوئی. وسلم آگے بڑھے. عائشہ کا عائشہ خوشخبری ہے تمہارے لیے. صدیق اکبر نے کہا اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. عائشہ کہتی ہے کہ نہیں میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، میں میرے رب کا شکریہ ادا کر رہی ہوں. آپ لوگوں نے تو اقرار مان لیا تھا کہ میرے پر الزام آ گیا تھا، آپ لوگ ماننے کے قریب آ گئے تھے آپ لوگ. میں میرے رب کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ کے پاس پہنچ گئی اور اللہ کا شکریہ ادا کرا. اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کی مستقل آیتیں نازل ہو جائیں گی اور قیامت تک کے مجھے اندازہ نہیں تھا. میں اپنی حیثیت سے کم سمجھ رہی تھی اس کو، ایسا ہوگا ایسا نہیں معلوم تھا. نہیں کو مجھے ایسا انداز ہے کہ خواب میں بتا دیا جائے وسلم کو جی کہ کوئی اما عائشہ اس سے بری ہے، لیکن مستقل صورت نازل کر دی گئی سورہ نور 18 پارے کے اندر. میرے دوست اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. کسی پر بہتان تراشی کرتے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ہلکی چیز ہے، نہیں وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. اللہ کے بعد بہت بڑا گناہ ہے. منافق، کافر، فاسق، اس سے بھی علاوہ اس سے بھی علاوہ زانی ہے. ارے نیک لوگ جن کی زبان تقریریں ہو رہی جی پوری دنیا سے فائدہ اٹھا رہی، اس کو زانی کب بول دے رہے یار واٹس ایپ پہ یوٹیوب پر. کیا پھیل گئی ہے برائی میرے دوستو، کیا ہو رہا ہے واٹس ایپ سے، یہ یوٹیوب پر کیا آگ لگا دی آپ دنیا کے اندر. یہ
بچو اس سے، اپنی زبان کو لگام دو اور اپنے فون کو لگام دو، جو آپ پر آپ کے پاس ہے اس کو آگے مت بڑھاؤ آپ، ایک بات موجودہ حالت۔ اور دوسری بات پھر میں کہہ رہا ہوں کہ فلسطین میں اور اسرائیل کے جو احوال چل رہے ہیں، ایک کام یہ ضرور کیجئے کہ دعا کیجئے، میں نے کب کہا کرنے کے لیے، وہ بھی میں نے کوئی اصلاح کہی، اور ایک کام شاید اس کے اندر ہم سے غفلت ہو رہی ہوگی بعض لوگوں سے، اس کے جو بھی چیزیں ہیں، پیسٹ ہے، کافی ہے، ہونڈا گاڑیاں ہیں اور کیا کیا، اس کا مکمل بائیکاٹ کر دیجیے، ختم۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، اگر ہم کل یہ کروڑوں کے مسلمان اگر اس کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیے تو بہت بڑی عزت پہنچ جائے گی۔ ہم بولتے ہیں یہ وہ کالگٹ لینے میں کیا، اس سے کیا ہوتا، یہ کافی لینے میں اتنے سے کیا ہوتا، ارے کروڑوں لوگ لے رہے جی میرے دوستو، تو کروڑوں اربوں کی چیز کے جیب میں چلے جا رہی ہے، وہ چیزوں سے مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہو۔ فلسطین کی زمین خونریز ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، بڑے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، دواؤں کی لیے گنجائش نہیں، وہ حالت ہو رہی ہے۔ بائیکاٹ کرنے کی ٹھان کے اٹھی یہاں سے، ہم بائیکاٹ کریں، اسرائیل کی کوئی بھی ہم نہیں لیں گے اس کو، بس چاہے ہماری جان ہی چلے جائے پرواہ نہیں لیں گے، ہم استعمال نہ کریں گے، اس کے بدلے میں دوسری چیز لے لیں گے، نہیں ملتی ہے کوئی دوسری چیز ہم کھاؤں پر نہیں لیں گے، چھوڑ دیں گے، بہت بڑا کام ہوگا۔ دعائیں کا اہتمام کیجیے، ان چیزوں کا بائیکاٹ کی دیجیے اور اپنی زبان کو لگام دیجیے، غیبت اور بہتان سے بچائیے۔ جو چیز آپ کے واٹس ایپ پر ہے آپ آگے مت کیجیے، مت بڑھائیے جب تک کہ آپ خود اس سے مل کر تحقیق نہ کریں، جیسے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تھی، پورے کوفہ کے مجرم اعلان کرا کے پوچھا لگا کہ سعد بن وقاص کی حیثیت کیا ہے؟ سمجھو ایمان ہے، مسلمان ہے، سنبھل کے رہو میرے دوستو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔